الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی ہم نے سوا پارہ پڑھا ہے، کل سے انشاءاللہ تراویح اور ہلکی ہو جائے گی، ایک ایک پارہ ہو جائے گا۔ آج ہم نے چوتھا پارہ ختم کیا ہے اور پانچواں بھی ختم کیا ہے۔ سورہ نساء پڑھی ہے ہم نے۔ اس سورت کا نام ہی نساء ہے۔ نساء عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں، خواتین کو۔ نسوتن بھی جمع آتی ہے، نساءن بھی جمع آتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں خواتین کے، یتیم بچوں کے حقوق بہت اہتمام کے ساتھ بیان کیے ہیں، اور آخر میں جہاد سے متعلق آیتیں بہت زیادہ ہیں۔ اور جہاں جہاد کا تذکرہ آتا ہے، منافقین کا تذکرہ لازمی آتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ منافقین پر جو عبادت مشکل لگتی تھی ان کو، وہ جہاد کرنا تھا۔ سب کچھ کر لیتے تھے، یہ نہیں ہوتا تھا ان سے۔ تو شروع میں ہم اللہ تعالیٰ نے جو کچھ احکام بیان کیے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر ہم جہاد کی آیتوں کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ اور بھی بیچ میں بہت اہم آیتیں ہیں، اللہ کرے یہ ساری آج مکمل ہو جائیں۔ اللہ نے سورت کو شروع کیا، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ہم سب ایک آدم سے پیدا ہوئے ہیں، ہم سب کی اصل کہاں جاتی ہے؟ آدم۔ وخلق منہا زوجہا، اور اسی آدم سے اللہ نے ان کی زوجہ کو پیدا کیا، یعنی اما حوا بھی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔ حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ آدم علیہ السلام کو گہری نیند سلا دیا گیا تھا، اور پھر آپ کی پسلی لی گئی، اور اس پسلی سے اما حوا کو پیدا کیا گیا۔ پسلی سے پیدا کرنے میں کیا حکمت تھی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس سے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ عورت مرد ہی کا، حدیث میں آتا ہے شقائق الرجال، عورتیں مردوں کے جسم کا ٹکڑا ہیں۔ مرد ہی کے جسم کو توڑ کے اللہ نے عورت کو بنایا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جو جس کی اصل ہوتی ہے نا، وہ اسی طرف جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو مرد کی ضرورت زیادہ ہے بنسبت مرد کو عورت کی ضرورت کے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا اکیلے، وہ کچھ وقت انہوں نے زوجہ کے بغیر گزارا، لیکن ان کی زوجہ کو ان کے بغیر نہیں پیدا کیا ہے۔ سے بتایا کہ عورت مرد کے چھتری میں رہے گی ہمیشہ۔ اور یہ جو فیمنزم دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، اس کی دعوت کی بنیاد یہی ہے کہ عورت کو مرد سے آزاد کیا جائے، حالانکہ عورت کی نیچر مرد سے آزادی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ مرد کی چھاؤں اور چھتری میں رہنا پسند کرتی ہے، یہ اس کی نیچر ہے، بشرطے کہ وہ مرد کا بچہ ہو۔ اس کو شرعی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کفو، جوڑ کا رشتہ ہو، یعنی عورت کے لیے اس کا شوہر اس کے پیرالل ہو یا اس سے اونچا ہو۔ ہاں، اس سے کمتر ہوگا پھر نہیں وہ رہے گی۔ آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں ان میں ہسبینڈ جوڑ کا نہیں ہوتا، عام طور پہ لیول کا نہیں ہوتا۔ لیول سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ اس بات کو اسلاف سے یہ بات بہت تواتر کے ساتھ ثابت ہے، صحابہ اس کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے کہ عورت کا جو نکاح ہے اس کے جوڑ کا ہو، یعنی بیوی آپ سے کمتر ہو لیکن شوہر بیوی سے کمتر نہ ہو، بیوی کے لیول کا یا اس سے اونچا ہو۔ اب لیول کیسے پتا چلے گا؟ عرف سے پتا چلتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ماسٹرز لڑکی ہے، اس کی شادی 8ویں پاس سے کرا دی جائے لڑکے سے، شوہر سے، تو یہ جوڑ کی شادی ہوگی بے جوڑ شادی ہوگی؟ بولتے رہو جلدی، میں نے آیتیں ساری مکمل کرنی ہے آگے، بہت جلدی آگے اسپیڈ میں۔ آج کل میں تھوڑا فارورڈ کا بٹن دبا کے آتا ہوں، کیونکہ صرف یہ جمعہ اور اتوار کے بیانات جو ہے نا، وہ تو واعظ و نصیحت کے ہوتے ہیں، یا تم نے قرآن کو بھی کور کرنا ہے نا، لیکن اب ایسے کور کروں کہ مضمون ہی سمجھ میں نہ آئے تو یہ بھی زیادتی ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں دونوں چیزیں چلا رہا ہوتا ہوں، قرآن کی آیتیں بھی اور جو ٹاپک ہے اس کو بھی ہم فوکس کریں، وہ بھی دماغ میں اتر جائے۔ تو ماسٹرز لڑکی کی شادی 8ویں کے بھگوڑے سے ہو رہی ہے، یہ جوڑ کی شادی ہے۔ ایک لڑکی جو بہت بڑے آفیسر کی بیٹی ہے، 18ویں یا 20ویں گریڈ کے آفیسر کی بیٹی ہے، اس کی شادی بیچارے ایک ٹماٹر والے سے ہو رہی۔ ٹماٹر والا بھی بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے جوڑ کا تو نہیں ہے نا، یہ شادی جوڑ کی ہے۔ تو پھر ایسے میاں کی چھاؤں میں عورت ذہنی طور پر اپنے آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ تو آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں یہ بھی الرجال قوامون علی النساء، سپیریئر مرد ہے۔ میاں بیوی میں سپیریئر کون ہے؟ اطاعت عورت مرد کی کرے گی۔ تو اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے
کہ جب مرد سپیریئر ہے تو پھر سپیریئر ہی سے عورت کی شادی ہوگی. اگر وہ اس سے ذہنی لحاظ سے یا عرف کے لحاظ سے کمتر ہے, کم درجے کا ہے, تو وہ اس کو سربراہ نہیں بنائے گی. دیکھو فوج میں اس کی مثال ملتی ہے. کمیشن آفیسر کی سلیکشن کے لیے الگ شرائط ہیں, اور عام رنگروٹ اور جو کمیشن آفیسر ہے اس کے لیے شرائط بھاری ہیں. تبھی کمیشن آفیسر بہت کم لوگ سلیکٹ ہو کے جاتے ہیں, اس کا اسٹینڈرڈ بہت زیادہ ہے. وجہ کیا, اس نے آفیسر بننا ہے, سپیریئر بننا ہے. ایک عام فوجی اگر دیکھے گا کہ یار میرا جو آفیسر ہے, جو میجر ہے, کرنل ہے, بریگیڈیئر ہے, یا کوئی بھی جو مجھ سے بڑا ہے, وہ کوالٹی میں مجھ سے کم ہے, تو وہ ذہنی طور پر اس کو سپیریئر تسلیم نہیں کرے گا. وہ کہے گا یار میں زیادہ ذہین ہوں, اس کو تو یہ نہیں پتا کہ جو ہے وہ 2 اور 2 6 ہوتے ہیں, یا 4 سے پھر ٹاپک چینج ہوگا, استغفر اللہ. تو آج مجھ سے آئے تھے اجازت حدیث لینے کے لیے. میں نے کہا اجازت شادیاں میری طرف سے آپ کو, کچھ طلبہ آئے نا, میں نے کہا مجھ سے شادیوں کی اجازت. اچھا خیر, تو ذہنی طور پر یا پرسنالٹی بھی دیکھی جاتی ہے کہ نہیں دیکھی جاتی؟ کمیشن آفیسر کے لیے پرسنالٹی دیکھی جاتی ہے. جو کمیشن آف, چاہے نیوی میں ہو, ایئر فورس میں ہو, دنیا کی ہر آرمی میں آپ دیکھ لو, ایک اس کی یہ نہیں ہوگا کہ بریگیڈیئر صاحب ہے, اتنی بڑی توند آگے سے نکلی ہوئی ہے ان کی, اور پیچھے 2 عدد کولے, ایسا لگ رہا ہے کہ انہی کے پاس ہے کولے, باقی تو سب بغیر کولوں کے دنیا میں گھوم رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے. ایسا نہیں ہوتا. اگر ہوگا تو سمجھو وہ گیا, وہ فوج گئی دنیا, اب وہ چلنے والی نہیں ہے. تو ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے تاکہ ایک عام فوجی کو اس کو آفیسر مانتے ہوئے شرم محسوس نہ ہو, کہہ کہ یار آپ ہی اس قابل ہیں کہ میں آپ کو سلوٹ کروں. پوری دنیا میں ہے یہ. تو اسی طرح یاد رکھو, اللہ نے مرد کو عورت کے لیے سربراہ بنایا ہے. تو یہ سربراہ جب بنے گا جب وہ اس کے جوڑ کا یا اس سے اوپر کا ہو. افضل تو یہ کہ اوپر کا ہو. کس چیز میں؟ پیشے کے اعتبار سے. پیشہ کیا ہے؟ بہت سارے پیشے ایسے ہیں عرف میں کم سمجھے جاتے ہیں, کچھ پیشے ایسے ہیں عرف میں عزت دار. آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ بتائیں میں چارٹرڈ اکاؤنٹ, فوراً رشتہ ٹھا کر کے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بھائی سی اے کیا ہوا ہے. آپ بتائیں کہ میں 1 کروڑ روپے کما لیتا ہوں, کیسے کماتا ہوں؟ مسجدوں کے بیت الخلا صاف کرتا ہوں میں, اس سے میری منتھلی 1 کروڑ آمدن ہے. آمدن تو بہت ہے, لیکن جو پیشہ ہے وہ کیا ہے؟ بیت الخلا صاف کرنا, لو لیول کا. تو ایک لڑکی جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی بیٹی ہوگی, وہ ایک ایسے آدمی کی جو بھنگیوں سے بیچاروں سے پیسے کلیکٹ کرنے کے لیے کرسی ڈال کے باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ مینٹلی وہ لیول ہی نہیں ہوگا نا اس کا. یہ میں اتنا زور اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہ جو 2-3 شادیوں کا ہماری سوسائٹی میں رواج ختم ہوا ہے نا, اس سے عورت کا کفو میں, اس کے جوڑ میں شادی ہونے کا تصور اب ختم ہو گیا. کیونکہ رشتے مارکیٹ سے کیا ہیں؟ شارٹ. جب مرد زیادہ شادیاں کیا کرتے تھے تو شادی کرنے کے لیے مردوں کو عورت نہیں ملتی تھی, تو وہ اپنے سے کمتر کی طرف جایا کرتے تھے, اور عورت اپنے سے برتر کی طرف جایا کرتی تھی. اب سارا نظام کیا ہو گیا ہے؟ الٹا. آج ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان میں یہ آیتیں بھی ہیں. اللہ نے سورہ یہ جو 5واں پارہ ہم نے شروع کیا, اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا, آج کی تراویح میں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, اے ایمان والو اگر تم کسی آزاد عورت سے نکاح کی تم میں طاقت ہی نہیں ہے. پتہ چلا اس زمانے میں ایسے بہت سے لوگ تھے جو آزاد عورت سے نکاح کی ان میں استطاعت تھی نہیں. کیوں نہیں تھی؟ کوئی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. اس لیے کہ جو عام آزاد عورت تھی اس کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی تھا. تو بہت سے لوگ صحابہ تابعین کے دور میں ایسے تھے جن کے پاس پیسہ بھی ہے, بیوی بھی نہیں ہے نکاح میں, لیکن پھر بھی کوئی آزاد عورت ان سے نکاح اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کو اس سے بھی اونچے اسٹینڈرڈ والے لوگ میسر تھے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے, ان کی زوجہ حضرت اسما, تو ان کو نکاح کا پیغام حضرت ابو بکر نے بھی بھیجا, سیدنا علی نے بھی بھیجا. یہ دونوں بڑے بڑے لوگ تھے, خاندانی اعتبار سے بھی, ہر لحاظ سے, لیکن انہوں نے ترجیح دی سیدنا ابو بکر کے نکاح کو. حالانکہ بیوہ تھی, لیکن نکاح پہ پیغام آ رہے ہیں. اور سیدنا علی کا رشتہ ریجیکٹ کیا عمر کم ہونے کی بیس پہ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کہا میچور جو ہیں ابو بکر ہیں. پھر حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا, حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیجا تو پھر انہوں نے قبول کر لیا. تو یہ بیوہ عورتوں کی اس طرح سے وہاں 2 رشتے آ رہے ہیں, 3 آ رہے ہیں, وہ سلیکٹ کر رہی ہیں کہ ان میں سے کس سے کرنا ہے ہم نے. آج ایسا نہیں ہوتا.
کہ بیوہ عورت کے پاس رشتوں کی بھرمار ہو. اگر بھرمار بھی ہوگی تو وہ اس کے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہوں گے. جاؤ شادی دفتروں میں جا کے دیکھ لو, اسٹینڈرڈ گیا تیل لینے. آج مرد کر رہا ہے, مرد کی شرطیں لگ رہی ہیں. اب مرد شرطیں لگا رہا ہے, یہ تعلیم ہو, یہ ایجوکیشن ہو, اتنا کماتی ہو, ایسے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارا سیٹ اپ جو الٹا ہوا ہے نا, یہ اس لیے الٹا ہوا کہ ہم نے نکاح طلاق کے حکام اسلام سے لیے اور ایک بیوی پر اکتفا والا نظام ہندوؤں سے لے لیا. تو دونوں سسٹم ایڈجسٹ بولو ہو ہی نہیں رہے. یہ سسٹم ہے, یہ سسٹم نہیں ہے. یہ وہی سسٹم ہے جس کے بارے میں لندن سے بیان آیا تھا, کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے, حلالی پن. جی صحیح آیا تھا نا بیان. کیا الیکشن جب ہو رہے تھے وہاں سے لوگ جیت رہے تھے جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے. جو اتنے ہائی لیول کی لڑکیاں, ان کی شادیاں, میں نے خود ڈاکٹروں کا نکاح میٹرک کے بھگوڑوں سے کروایا الحمدللہ. لڑکی ڈاکٹر لڑکی تھی, شادی اس کی میٹرک کے بھگوڑے سے ہو رہی ہے. تو جب تک سوسائٹی میں 2-3 شادیوں کا رواج نہیں ہوگا, لڑکی ہمیشہ اپنے سے کمتر میں جانے پر مجبور ہوگی. تو اللہ, وہ میں آیتیں پڑھ لوں, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا, اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بہت سے لوگ تھے, یہ مردوں کو یہ کہا جا رہا ہے استطاعت نہیں ہے. آج رشتوں میں پرابلم لڑکیوں کو ہوتی ہے, لڑکوں کو نہیں ہوتی. پہلے لڑکوں کو ہوتی تھی, لڑکیوں کو نہیں ہوتی تھی. تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں, تم کسی کی باندی سے نکاح کر لیا کرو. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, باندی سے نکاح میں اتنے مسائل ہیں نا کہ باندی جس مولا کی ہوتی ہے خدمت بھی اسی کی کرے گی, اس کی مرضی کے بغیر گھر سے نکل نہیں سکتی. بیوی آپ کی ہے, خادمہ اس کی ہے. کتنا ٹینشن والا نکاح ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا بچہ ہوگا, غلام اس کا ہوگا, آپ کے مولا کا ہوگا آپ کا بیٹا, لیکن اس کا غلام پہلے ہوگا. وہ کتنی ٹینشن ہے. لیکن قرآن نے کہا کہ ذالک لمن خشی العنت منکم, یہ نکاح ترغیبی نہیں ہے, اس میں بڑے فسادات ہیں, لیکن زنا سے بہتر یہی ہے کہ یہ کر لو. زنا مت کرو, زنا مت کرو کسی کی باندی سے. تو صحابہ زنا سے بچنے کے لیے نکاح میں اپنا لیول کتنا گرا دیتے تھے قرآن کے مطابق, تاکہ زنا نہ ہو. تو اب بتاؤ, اب تو جو عورتیں لو لیول ہیں وہ باندیاں تھوڑی ہیں کسی کی, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگی 8ویں پاس ہوگی, میٹرک نہیں کر پائی بیچاری, تو اس سے کوئی میٹرک والا شادی نہیں کر رہا, میٹرک والے سے انٹر والا شادی نہیں کر رہا. اللہ تو صحابہ کو کہہ رہا ہے زنا سے بچنے کے لیے کسی کی باندی, لونڈی تو بہت ہی کم سمجھی جاتی تھی, کم درجے کی, لیکن اللہ نے کہا زنا سے بہتر ہے اس سے نکاح کر لو. نہ وہ تمہاری خدمت کر پائے گی, نہ اپنے آقا کی مرضی کے بغیر تمہارے ساتھ رات گزار پائے گی, لیکن چلو ایک حلال رشتہ تو ہو جائے گا نا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا زنا مت کرو, اس لیول کی عورت سے نکاح کر لو. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں جس سوسائٹی میں تعدد زوجات ہوتا ہے نا, لونڈے لپاڑوں کو لڑکیاں ملتی نہیں ہے, کیونکہ لڑکیوں نے اچھے اچھے میاں پہ قبضہ کر لیا ہوتا ہے. جو اس ہائی لیول کے ہوتے ہیں نا, ساری ان کی زوجہ بن جاتی, رائل فیملی اور بڑے بڑے لوگوں کے ہاں. بھائی یہ گاڑی سائڈ پہ کر لو یار, یہ گاڑی ہے جی 258 آلٹو کار ہے 258. تو صحابہ کرام میں بھی ایسا ہی تھا کہ اللہ نے فرمایا اپنا معیار گرا دو, میں کسی کی باندی سے نکاح کر لو. تو حضرت بریرہ باندی تھی نا, ان کے شوہر نے نکاح کر لیا تھا. پھر باندی میں ایک پرابلم یہ ہے کہ اس کا مولا آزاد کر دے گا تو اس کو طلاق کا حق بھی آ جائے گا اس کے پاس, یہ ایک الگ ٹینشن تھی. لیکن انہوں نے کیا بھائی زنا سے بچنے کے لیے بہتر ہے, کیونکہ عورت ملتی نہیں تھی اس زمانے میں آسانی سے. آج مرد کے بہت نخرے ہو چکے ہیں, کیونکہ عورتیں مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے. بلکہ کوئی لونڈا سوسائٹی میں اچھا ہونا تو خاندان کی عورتیں اسے خاندان سے باہر جانے نہیں دیتی ہیں. جس کے ایک آدھ بیٹا کوئی کام کا نکل آیا نا, تو دیکھو محلے پڑوس کی عورتیں اس سے تعلقات بنانے کی کوشش ہوئی, ہماری بیٹی سے نکاح کر لو. تو یہ سارا سیٹ اپ الٹا چل رہا ہے, اور یہ حلالی پن ہے جو ہم لوگوں نے مچا کے رکھا ہوا ہے. تو یہ میں پاگل نہیں ہوں جو 4 شادیوں پہ بولتا رہتا ہوں, میرا دماغ نہیں خراب ہے. ہم نے اس کو سمجھا, اس فلسفے کو اسلام کے, سمجھ رہے ہو. اور میں جو بڑے بڑے کبھی دعوے کر دیتا ہوں نا, میرے خلاف اہل حدیث لوگ کلپ بنا رہے ہوتے ہیں, اس نے اجماع کا دعویٰ کر دیا, اتنا مبالغہ کر دیا. تو یہ دعویٰ کیا ہوتا ہے تو وہ دعویٰ صحیح ہوتا ہے, وہ دعویٰ صحیح ہوتا ہے. تو ایسے ہی ہوائی دعویٰ نہیں کر دیا. تو اب میں اس رمضان میں کوشش کر رہا ہوں, جتنے لوگوں نے اس طرح کے میرے خلاف کلپ بنائے ہیں نا, جیسے تراویح پر یا طلاق ثلاث پر یا اور, وہ اس میں پورا ریئیکشن میں ریکارڈ کرواؤں, پھر بتاؤں کہ مبالغہ کون کر رہا ہے. تو ایک تراویح پہ انشاءاللہ مارکیٹ میں آنے والا ہے انشاءاللہ. خیر, تو ایک تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پسلی سے کس کو پیدا کیا؟
اما ہوا کو. پھر اللہ کہتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, پھر اللہ نے ان دونوں سے دنیا سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا پوری دنیا. ہم بھی ہیں, چائنا میں بھی, کینیڈا, امریکہ, جہاں بھی جاؤ یہ سارے. آپ دیکھو جب گراف بناتے ہیں نا, اسکولوں میں گراف بنانا سیکھتے ہیں نا, تو گراف جب بناتے ہیں کوئی آبادی بڑھ رہی ہو تو ماضی میں جاؤ گے تو کیا ہوگی, وہ کم ہوگی. تو یہ جو آج انسان ہے نا 6 ارب کے قریب, ان کا گراف آپ بنائیں تو پیچھے ہوتے 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 یوں سمٹے گا نا, کیا خیال ہے؟ اور یہ سارے انسان آئیں گے یا بیچ میں بندر بھی آئیں گے؟ اس میں سارے انسان آئیں گے, ہوتے 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 ایک انسان پہ جائیں گے. یہ اس میں بندر مارکیٹ میں کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ ڈارون لمبی پھینک کر گیا ہے اور اسی کو ہمارے لوگ کیچ کر رہے ہیں. دیسی لبرل دلیل سے یہ نظریہ بالکل ثابت نہیں ہے. بکری کے وہاں بکرا پیدا ہوتا ہے, گدھی کے ہاں گدھا پیدا ہوتا ہے, شیرنی کے ہاں شیر پیدا ہوتا ہے. صدیوں سے یہی ہو رہا ہے. تو انسانوں کا گراف بھی ماضی میں لے کے جاؤ گے, آبادی سمٹے گی, ہوتے 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 1 لاکھ پہ آئے گی, پھر 50,000 پہ آئے گی, پھر 25,000 پہ آئے گی, پھر 5,000 پہ آئے گی, پھر 1,000 پہ آئے گی, پھر 500 پہ آئے گی, 250 پہ آئے گی, 100 پہ آئے گی, 50 پہ آئے گی, 25 پہ آئے گی, 4 پہ آئے گی, 2 پہ آئے گی, پھر 1 آدم پہ آئے گی. اس میں بندر بولو کہیں بھی نہیں ہے. تو بکواس ہے یہ جو پھینک کے گئے ہیں لمبی لمبی. خیر, تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ, اس اللہ سے ڈرو, الذی تساءلون بہ والارحام, جس کا تم واسطہ دیتے ہو ایک دوسرے کو. جب کوئی تمہارا حق ادا نہیں کر رہا ہوتا اس کو واسطہ دینے کے لیے کہتے ہو اللہ سے ڈر. تو اللہ کہتے ہیں خود بھی کس سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. والارحام, اور رشتوں کا بھی ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. اور بہت سارے کام تمہارے رشتوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. رشتے کا کیا مطلب, یار تو میرے بھائی ہو کے مجھے گٹکے کے پیسے نہیں دے رہا. آج کل تو چل رہا ہے, میں تو وہی بتاؤں گا نا. یار تو میری بہن ہو کے میں تجھ سے کہہ رہا ہوں پانی پلا دے, پانی نہیں پلا رہی. بہنوں کا تو بھائیوں کا احترام ہوتا ہے. تو میرا بھائی ہو کے, میں بیوہ ہوں, میرا بھائی ہو کے میرے بچوں کا خرچہ نہیں دے رہا. یہ سب رشتے انگریزوں میں نہیں ہوتے. یہ انگریزوں میں یہ سیٹ اپ مارکیٹ سے کیا ہو گیا, شارٹ. ابا ہی نہیں پال رہے تو آگے بہن بھائی کو کون پالے گا. لیکن اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں آدم اور حوا سے اس لیے بنایا کہ تمہارے آپس میں رشتے قائم ہو جائیں. اما حوا اور آدم علیہ السلام نکاح کے ذریعے تھے, میاں بیوی تھے, معاذ اللہ نقل کفر, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں تھے. تو اللہ کہتے ہیں اسی سے میں نے پھیلا کے رشتے بنا دیے, اور انہی رشتوں کا واسطہ دے کے تم ایک دوسرے سے حقوق لیتے ہو. باپ اپنے بچوں پہ کیوں خرچ کرتا ہے, رشتہ ہے. بچے باپ سے کتنا کھاتے ہیں پوری زندگی. گھر ملا, نام ملا, پراٹھے ملے, ملائیاں ملی, پکوڑے ملے, ہے بھائی. ماں سے کتنا کھاتے ہیں, دودھ پلاتی ہے پہلے وہ, اگر وہ ماں نہ ہوتی پلاتی, ایک ایک گھونٹ کے پیسے لیتی وہ, سمجھ رہے ہو. رشتوں کی وجہ سے ماں بھی کھلاتی ہے, باپ بھی کھلاتا ہے, محبتیں ہوتی ہیں. اللہ کہتے ہیں انہی رشتوں کا تم واسطہ دیتے ہو ایک دوسرے کو. تو یہ رشتے بنانے والا کون ہے, اللہ. لہذا اس سے بھی تو ڈرو جس نے یہ تمہیں رشتوں میں جکڑ دیا. اس سے پتہ چلتا ہے رشتے بہت بڑی نعمت ہے جس سے انگریز زیادہ تر, سب نہیں, محروم ہو گئے. وہ بیچارے محروم, مارکیٹ سے رشتے کیا ہو گئے ان کے. اور کیوں محروم ہوئے, نکاح نہ ہونا. تبھی میں نکاح پہ چیختا ہوں اتنا, میں پاگل نہیں ہوں. میں ایک بات آپ لوگ کو بتا دوں, بہت سے لوگ میرے پہ کمنٹس میں تو پاگل ہو گیا, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. میں سب کچھ ہو سکتا ہوں, لیکن میں قرآن ہاتھ میں رکھ کے بول دوں اب تک کی رپورٹ کے مطابق الحمدللہ میں پاگل نہیں ہوں. یہ میں بتا دوں. اس لیے میری کسی بات کو یہ نہ کہا کرو پاگل ہو گیا ہے. آپ پاگل ہو سکتے ہو. جلدی سے لطیفہ سنا دوں پھر سمجھ میں آئے گا. جو مجھے پاگل کہہ رہے ہیں نا کہ ہر وقت نکاح نکاح شادی شادی کرتا رہتا ہے, بھائی سوسائٹی میں یہی چیز تو ختم ہوئی ہے, باقی تو سب چل رہا ہے. اور اسی چیز کو ختم کر رہے ہیں یونیورسٹیوں میں, تعلیمی اداروں میں. خود سال سال لگے ہوئے تبلیغی اپنے بچوں کی شادی نہیں کر رہے, مسجد کا امام اپنے بچوں کی شادی نہیں کر رہا, وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ لے کے ان کے لونے لپاڑے گھوم رہے ہیں. جو سوسائٹی میں زنا پھیل رہا ہے سال لگانے کے لیے گئے ہوئے ہوں گے. یہ نہیں کہ وہاں سے یہ سیکھ کے آ جائیں کہ بھائی اپنے اللہ پہ توکل کرو, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. یہ لونڈا بڑا ہو گیا, پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا, چل یار اس کی شادی کر دو, چل یار اس بچی کو نمٹا دو. نہیں نہیں نہیں, ایک دم فوراً ابھی پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے دو, ابھی ایکچولی یہ ایکچولی وغیرہ وغیرہ. وہ پھر لمبی بحث ہو جائے گی, یہ ترس قرآن رہ جائے گا. تو اس لیے میں اتنا چیختا ہوں کہ میں پاگل نہیں. وہ ایک بادشاہ کے یہاں بارش ہونے والی تھی, جلدی جلدی سارے لطیفے آج کل
فارورڈ کا بٹن دبا کے کرنے پڑیں گے نا, قرآن نہ رہ جائے. وہ ایک بادشاہ کے ہاں نجومی نے بتایا کہ بارش ہونے والی ہے, جو بھی اس بارش کا پانی پیے گا پاگل ہو جائے گا. تو بادشاہ نے بولا ابے سارے پاگل ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں؟ اس نے کہا ہم اپنے لیے تالاب بنا کے اپنی زندگی تک کے لیے نا 50-60 سال کے لیے پانی الگ اسٹور کر لیں, ہم لوگ وہاں سے پیا کریں, پبلک کو پاگل ہونے دو. تو انہوں نے پانی تالاب میں اسٹور کر لیا, بارش ہوئی, سب پی کے وہ ساری پبلک پاگل ہو گئی. اب بادشاہ اور وزیر عقل مند وہاں سے لے جا کے چھپ چھپ کے پیا کرتے تھے. اب جب ساری قوم پاگل ہو گئی تو ان کو بادشاہ اور وزیر پاگل لگنے لگے, کیونکہ وہ پاگل ہوئے نہیں تھے. کیا خیال ہے؟ ان کو جب سارے پاگل ہوں گے تو جو نہیں ہوگا ان کو وہ پاگل لگیں گے نا. تو ان کو بادشاہ وزیر پاگل لگنے لگے, اور بادشاہ وزیر کے خلاف احتجاج شروع کہ ان دونوں کو باہر نکالو, یہ کیا ہے؟ پاگل ہیں. ہم الگ قسم کی باتیں کرتے ہیں اور یہ الگ. ہم کہتے ہیں جلدی شادی نہیں کرنی چاہیے, بادشاہ وزیر کہہ رہے ہیں جلدی شادی کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں مردوں کو زیادہ نکاح کرنے چاہیے, نہیں کرنے چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں زیادہ نکاح کرنے چاہیے. ہم کہتے ہیں 2 بچے ہی اچھے, بادشاہ وزیر کہتے ہیں بچے زیادہ ہونے چاہیے. تو یہ دونوں کیا ہو گئے ہیں؟ پاگل, ان کو باہر نکالو. اب بادشاہ وزیر دلائل دے رہے ہیں, نہیں سمجھ میں آ رہا ان کے. تو پھر بادشاہ نے وزیر پوچھا بھائی یہ تو ہمارے ہاتھ سے تو حکومت جاری. تو وزیر نے کہا اب ایک ہی حل ہے, ہم دونوں وہ پانی پی لیں تاکہ ہم بھی ان جیسے ہو جائیں. تو وہ تو پاگل تھے, انہوں نے پی لیا, میں یہ پانی نہیں پیوں گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں نہیں پیوں گا. آگے چلتے ہیں ہم. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ, یتیموں کو ان کا مال پکڑایا کرو. آپ کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی, خدا نخواستہ چھوٹا بھائی ہے, مت ہڑپ کر کے بیٹھو. بڑا بھائی کاروبار کے نام پہ کھا جاتا ہے, یتیم بچیاں ہوتی ہیں کھا جاتا ہے, بھتیجوں کی جائیدادیں چاچے کھا جاتے ہیں. اللہ نے کہا نہ کھاؤ نہ کھاؤ, انہ کان حوبا کبیرہ, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور آگے اللہ نے آگے 4 شادیوں کی آیتیں, وہ تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا, بیویوں کو ان کا مہر خوشی خوشی دے دیا کرو. عدالتوں میں جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں, اتنا مہر کھا گیا, اتنا یہ کر لیا, اتنا وہ کر لیا. اللہ کہتے ہیں خوشی خوشی ان کا مہر ان کے حوالے کر دیا کرو. اور اللہ نے فرمایا جب یتیم بچے بالغ ہو جائیں تو پھر فوراً ان کی وراثت ان کے حوالے مت کرو. وجہ کیا ہے؟ نہ سمجھیں لوگ کاروبار کے نام پہ ان کو چونا لگا کے کھا جائیں گے. یہ بہت اہم بات ہے, آج کل ہماری سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے. لڑکا بالغ بھی ہو جاتا ہے نا, اس کے پاس پیسہ آتا ہے, جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا نا, رشتہ دار ایسے اس کی طرف آتے ہیں کاروبار کے نام پہ پیسہ لینے کے لیے جیسے کہیں شیرہ لگا ہو اور مکھی آنا شروع ہو جائے. یہ تو اپنی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے. سب آئیں گے یار تمہارے پاس, آپ کسی کو بتا دو میرے پاس 1 کروڑ روپے ہے, پھر دیکھو فون آئے گا یار وہ مفتی صاحب اصل میں ایکچولی بات یہ تھی کہ وہ میں نے ایک بزنس کا سوچا ہے, وہ دینے والے تو بہت ہیں لیکن ہر ایک سے میں لینا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں اگر میں پروفٹ کماؤں تو کسی نیک آدمی کے پاس جائے نا, نیک آدمی کے پاس جائے. تو بحریہ ٹاؤن میں ایک پلاٹ ہے, کوڑیوں کے دام بک رہا ہے. میں چاہتا جمشید کو دے دیتا, غفار کو دے دیتا, لیکن میں نے کہا یار مفتی صاحب کے ہوتے ہوئے یار یہ زیادتی ہے یار, ہم علماء کی اتنی خدمت تو کریں. چونا لگا دے گا, گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ چل رہا ہے کس میں؟ آپ کو یقین نہیں آ رہا, میں قرآن رکھا ہوا ہے. جس دن تم نے بتا دیا نا میرے پاس اتنے پیسے آئے ہیں, اور اگر عورت نے بتا دیا, اس کا شوہر کھائے گا سب سے پہلے, اس کا شوہر الا چند فیصد کے سوا. بہت کم ایسے مارکیٹ میں میاں ہیں میرے جیسے بے وقوف. ہمارے گھر والوں کے پاس بھی پیسہ آیا نا تو مجھے دیا ابھی کے کاروبار, میں نے کرنا, میں نہیں لگاؤں گا, بالکل نہیں. پیسہ کاروبار اپنے پیسے پہ ہوتا ہے, کل ڈوب گیا کتنی بدگمانیاں ہوں گی. تو عورت کے پاس اگر پیسہ ہے, میں تجربے کی بیس پہ بتا رہا ہوں, سوائے اس کے کہ گولڈ لے کے لاکر میں ڈال دو اور کوئی حل نہیں ہے. کسی کو 1 روپیہ مت دو, کوئی بزنس نہیں, کوئی کاروبار کرنا ہر نتھو پھتو کا کام نہیں, اور عورت کا تو کام ہی نہیں ہے. اس میں گالیاں یاد کرنی پڑتی ہیں کاروبار کرنے میں نا, گالیاں یاد. ہمارے ایک دوست کا کنٹینر کا کام تھا, وہ ٹرانسپورٹیشن کا نا, تو میں نے کہا آپ ٹرک اڈے پہ ٹرک اسٹینڈ پہ بیٹھ کے اتنا بڑا بزنس کیسے کر رہے ہو؟ کہہ رہے اس بزنس کے لیے سب سے پہلے مدر اور سسٹر کی موٹی موٹی گالیاں یاد کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ ملازمین کام نہیں کرتے, سستی کرتے ہیں. ان کے سر پہ کھڑے ہو کر مال لوڈ کروانا, اس کے لیے گالیاں. پھر ٹرک ڈرائیور کو الگ گالیاں کہ تو لیٹ کیوں پہنچ رہا ہے. یہ خواتین دے سکتی ہیں گالیاں سوائے اپنے شوہر کو؟ یہ نہیں دے سکتی ہیں, یہ گالیاں نہیں دے سکتی, کھا جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہے, ان کا کباڑ کا کام ہے, بہت بہت بڑا بزنس ہے ماشاءاللہ ان کا, اللہ اور برکت دے.
میں جب جا کے دیکھتا ہوں ایسا اگریسو ہوتا ہے ملازمین پر, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیوں کہہ رہا ہے, بھائی ایک ملازمین کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ رہا آپ گالیاں والیاں دیں, لیکن یہ عورتوں کا کام نہیں ہے. ہر شخص چونا لگا کے آپ سے پیسہ لے گا, پلاٹ کے نام پہ, پراپرٹی کے نام پہ, مختلف مزاربت اسکینڈل تو جنہوں نے بنائے ان کو تو لوگ مفتی کہتے تھے. اس لیے میرے بھائی یہ جو جب تک خود کوئی کاروبار نہیں کر رہے اور اس کے تجربہ نہیں ہے, تجربہ بھی ہونا ضروری ہے. کیوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یتیموں کا مال اور عورتوں کا مال بچاؤ. آج کی جو آیتیں ہیں نا اس میں یتیم اور عورت بار بار ان کا مال مت کھاؤ, ان کا مال. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو یتیموں کے مال کی اور عورتوں کے مال کی بہت زیادہ فکر ہے کہ ان کا مال ضائع نہ ہو. وجہ کیا ہے, مرد کا مال ضائع کرنا آسان نہیں ہوتا. وہ خود چونے لگا لگا کے جوان ہوا ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کون چونا, میں جیسے لوگوں کو چونا لگا کے اتنے میں نے کمائے ہیں, لوگ مجھے بھی چونا لگا سکتے ہیں. اس کو چونا لگانا آسان نہیں ہے, عورت کو بیوقوف بنانا بہت آسان. کبھی اس کا میاں بیوقوف بنا کے بیگم سے لے گا کہ 1 کروڑ کے تمہیں بحریہ ٹاؤن میں 6 پلاٹ لے کے دے رہا ہوں, میں سرجانی ٹاؤن میں بڑا زبردست چل رہا ہے, پھر وہاں پروجیکٹ. ایک آدھ میاں صحیح بھی ہوتے ہوں گے, میں نہیں کہہ رہا, میں نے دیکھے نہیں ہے, لیکن ہو سکتے ہیں. اللہ کی قدرت بہت عظیم قدرت ہے. تو اس لیے میں خواتین کو کہتا ہوں, کچھ تمہارے پاس باپ کا پیسہ آیا ہے وراثت میں, یا اور تم نے کوئی جاب کر کے کمایا ہے, لاکر خاندانی سا خریدو, پاسورڈ کسی کو نہ بتاؤ, اس میں سونا خرید کے ڈال دو بس. 2004 میں 9,000 روپے تولا تھا, اس وقت لوگ کہتے تھے اتنا مہنگا ہو گیا کہاں بڑھے گا, اور آج جن لوگوں نے خریدے ہیں نا وہ کما لیا, جنہوں نے یہاں لگا دیا وہاں لگا دیا, میرے جیسے نیک لوگ ماشاء اللہ. یہ تو اللہ کی قدرت تھی, پھر بھی اللہ کھلا پلا رہا ہے. تو اس لیے تجربوں کے بعد میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, جو کم تجربے کار لوگ ہیں ان کو ان کا مال مت پکڑاؤ. ان میں عورتیں بھی داخل ہیں, مت پکڑاؤ. عورتوں سے مراد جو کم عمر بچیاں ہیں, 16 سال 17 سال کی کم عمر, ان کو مت پکڑاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ دوسرے کھا جائیں گے ان کا مال. لیکن کیا کرو, اللہ کہتے ہیں ان کی بنیادی ضرورتیں اس سے پوری کرتے رہو, بنیادی ضرورتیں, لیکن ان کو بتاتے رہو. قولوا لهم قولا معروفا, بتاتے رہو تمہارا اتنا پیسہ ہمارے پاس, یا گولڈ کی شکل میں, پیسہ کی شکل میں نہیں رکھیں, اس کی وراثت بتا دیں. اپنی بہن کو, بڑا بھائی بتا دیں تمہاری اتنی وراثت یہ اس لاکر میں رکھی ہوئی ہے, جب تم سمجھدار ہو جاؤ گی یا تمہاری شادی ہو جائے گی, جب سمجھداری کی جو انتہائی عمر ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ 25 سال ہے, 25 سال کی جب تم ہو جاؤ گی تو یہ گولڈ میں تمہارے حوالے کر دوں گا. اس کو خود سے بتاؤ. آج بتاتا ہے خود سے, کوئی پوچھے تو غصہ آنے لگتا ہے. وہ بہن اگر پوچھ رہے نا بھائی ابا کی وراثت کا کیا ہوا, کیا مجھے چور سمجھا ہوا ہے, میں وراثت کھاؤں گا, دے دیں گے نا, بھاگی جا رہی ہے کیا؟ بھائی جس کا پیسہ ہے آپ نے خود اس کو ایکسپلین کرنا ہے. دیکھو تمہارا اتنا پیسہ ہے اس لاکر میں رکھا ہوا ہے, ابھی تمہیں اس لیے نہیں دے رہا کہ تمہیں دوسرے بیوقوف بنا کے تم سے یہ کاروبار کے نام پہ نہ چھوڑ لیں گے, لیکن یہ تمہارا رکھا ہوا ہے, یہ ہے. بار بار دوسروں کو بھی بتا دو. تو جس کا پیسہ ہے اس کو خود بتانا پڑتا ہے. اس سے بھی پتا چلا کہ آپ نے مکان کا کرایہ مالک مکان کو دینا ہے, آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا 5 تاریخ تک دے دوں گا, 5 تاریخ کو اگر نہیں دیا تو اس کا فون نہیں آنا چاہیے. آپ کے ذمے آپ فون کریں کہ بھائی 5 کو میں نے دینا تھا لیکن کسی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ہوں. یہ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. وہ خود پیچھے پڑ کے عذاب بنا دو گے, اس کو زندگی عذاب بن جائے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یتیم کو بتاتے رہو تمہارا اتنا پیسہ, یہ دکان طارق روڈ پہ تمہاری ہے, ہماری نہیں ہے, اس کا کرایہ جمع ہو رہا ہے. بیٹا جب تم 25 سال کے ہو جاؤ گے تھوڑا تمہیں سمجھداری آ جائے گی, تم دیکھ لو گے نا لوگوں کو ٹوپیاں کراتے ہوئے اور ٹوپیاں ہوتے ہوئے, تو پھر ہم تمہیں دیں گے. اور پھر 25 سال کے بعد ہینڈ اوور کرنا بھی لازم ہے, اس کے بعد تاخیر جائز نہیں ہے. امام حنیفہ نے قید اس لیے لگائی ہے کہ اس کا بھی امکان تھا کہ لوگ اس بیس پہ پیسہ رکھ لیتے کہ تم سمجھدار نہیں ہو, اور پھر 50 سال تک کہتے رہتے تم سمجھدار نہیں ہو. تو وہ کہتے ہیں سمجھداری کی انتہائی مدت 25 سال ہے, 25 سال میں بھی اگر کوئی سمجھدار نہیں ہوا تو اب سمجھدار ہونے کے چانسز نہیں ہے. لہذا اس کا مال پھر کسی بیس پہ آپ ضبط نہیں کر سکتے, پھر اس کے حوالے کرو. ضائع کرنا ہوگا خود ہی کرے گا, آپ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش بولو مت کرو, اب اس کے حوالے کر دو. کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے بڑا بھائی 28 سال کے لڑکے کو بھی حوالے نہیں کر رہا ہوتا. 28 سال کا بھائی ہو گیا, نہیں بھائی تم یار تم اب بچے ہو ابھی, بھائی وہ بچہ ہے بڑا ہے, اس کا پیسہ ہینڈ اوور کرو اس کے, وہ اپنا خود ذمہ دار ہے, اپنا ضائع کر دے گا کوئی بات نہیں, گنہگار ہوگا, تمہیں اجازت نہیں ہے کہ لاکر میں اس کا مال لے کے رکھ دو. یہ سارے حکام اللہ نے آج بیان کیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, پھر یتیم کو جانچتے رہو.
یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو پتا چلا بالغ ہوتے ہی نکاح کی عمر تو شروع ہو گئی, پیسوں کی عمر ابھی شروع نہیں ہے. پیسوں کی عمر کب ہے؟ آخری مدت 25 سال. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ خرید و فروخت کے معاملے میں سمجھداری کی عمر کچھ اور ہے, شادی کے معاملے میں سمجھداری کی عمر کچھ اور. شادی کے معاملے میں سمجھداری کی عمر بالغ ہوتے ہی, اور اسلام میں بالغ لڑکا کسے کہتے ہیں؟ جب اس کو فرسٹ ٹائم احتلام ہو, نائٹ فال جسے کہا جاتا ہے, وہ بالغ ہو گیا. اور لڑکی جب اس کو مینسز آنا شروع, تو بالغ ہوتے ہی نکاح کی عمر ہو گئی. کیوں بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات میں سمجھداری کی عمر ایک الگ رکھی ہے اور نکاح کی عمر اللہ نے کچھ اور رکھی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بالغ ہوتے ہی عورت کی طلب اور عورت سے ملاقات آپ کی جسمانی ضرورت بن جاتی ہے. جیسے بھوک کے وقت روٹی جسمانی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے سمجھدار ہونا ضروری نہیں. آ رہی سمجھ میں؟ رہنے تو میں جا رہا ہوں. تم لوگ جملہ کنپلیٹ کیا کرو میرے بھائی. دیکھو, جب بھوک لگتی ہے تو بچہ سمجھدار ہو یا نہ ہو, روٹی کھلانی ہے اس کو, باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو لڑکی جب بالغ ہو گئی تو اس کی زندگی میں شوہر کا ہونا اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. لڑکا جب بالغ ہو گیا اس کی زندگی میں بیوی کا ہونا اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. اسلام چونکہ دین فطرت ہے, قرآن دین فطرت ہے, اس لیے قرآن نے لڑکا اور لڑکی کی بلوغت کی عمر کو نکاح کی عمر قرار دیا ہے. مالی معاملات میں متولی بننا اور مالی معاملات میں سارا ان پر اعتماد کرنا, سمجھدار ہونا, اس کی عمر نہیں قرار دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ فرق ہے, اور آج کی سوسائٹی میں یہ فرق ختم کر دیا. اس لیے بلوغت کی عمر قرآن کی نظر میں, اور یہ کمبخت قانون بنا رہے 18 سال سے پہلے لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی. بنانے دو, اپنا مذاق خود ہی اڑواتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اچھا میرے بھائی, ہم نے تو 2 بھانجیوں کی شادی 13 سال میں کی, اپنی بیٹی کی شادی 13 سال میں کی, ایک بیٹی کی شادی 16 سال میں کی. کھلے عام کہہ رہا ہوں, جس نے کیس کرنا ہے کر کے مجھے جیل میں بھجوا دے. میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہوگا جس دن جیل جاؤں گا. اس کے بعد آ کے پھر یہی کام کروں گا, لوگوں کو یہ ترغیب دوں گا. سمجھ آ رہی بات؟ اور اللہ کا شکر ہے جن بچیوں کی ہم نے شادی کی 5-6 سال ہو گئے, ان کی شادیوں کو خوش ہیں وہ. اگر میں ان کی شادی ڈیلے کرتا, اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جاتا. رشتے تلاش کرتے رہو بیٹھ کے. تو اللہ نے اچھے رشتے دے دیے. اللہ اچھا ہی رکھے, ایسا نہ ہو کہ یہ بیان سن کے گندے ہو جائیں وہ. اچھا ہی رکھے, اللہ ان کو خوشی رکھے اپنے گھر میں, اور آپ لوگوں کی نظر بد سے اللہ تعالیٰ بچائے. آپ لوگ کی نہیں, مذاق سے کہہ رہا ہوں, آپ کیوں نظر بد سے بتاؤ. تو بھائی ہم تھوڑی پاگل ہیں جو ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نظام کو اتنا پیارا سسٹم. ہاں 13 سال کی عمر میں لڑکی کا اچھا رشتہ نہ ملے پھر نہیں کرو. 13 سال کا مطلب یہ نہیں کہ جو آڑا ترشا آ رہا ہے بس پکڑا دی, نہیں آ رہا تو بھائی 40 سال میں بھی نہیں کرو. لڑکی کی شادی ہمیشہ کفو میں ہوگی, اس سے بہتر یا اس کے برابر میں ہوگی. اس کے بہتر یا برابر ہے تو کرو, نہیں ہے تو 40 سال میں بھی نہیں کرو. غلط جگہ شادی کرنے سے بہتر ہے بٹھا کے رکھو اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلو میرے بھائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ. جب لڑکا سمجھدار ہو جائے نا, اب تم اس کی وراثت اس کے حوالے کر رہے ہو, لڑکا ہو یا لڑکی جو بھی ہو, تو گواہ بھی بنا لو, تاکہ کل کوئی تمہارے اوپر انگلی نہ اٹھائے کہ یہ بھائی وراثت کھا گیا ہے, یہ چاچا وراثت کھا گیا ہے. کتنی قرآن میں تاکید ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں گواہ بھی بنا دو. بھائی دیکھو کلیئر, اس کا 1 روپیہ میں نے نہیں کھایا. آج کوئی گواہ بنا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہمارے پاس جو سوالات آ رہے ہیں نا لوگوں کے مسائل, 1980 میں ابا کا انتقال ہوا تھا, پر پوتوں میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے, کون کھاتا رہا اس دوران, کہاں گئی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ ان لوگوں کی ہے جو تہجد گزار ہیں. ماشاءاللہ, صلو علی الحبیب. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عربوں میں عورت کو وراثت میں کوئی حصہ ہی نہیں تھا, تو اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا. فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, والدین اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے مردوں کو بھی حصہ ملے گا. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, اور رشتہ دار اور والدین جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے عورتوں کو بھی اس میں حصہ ملے گا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اسلام نے عورت پر یہ احسان کیا کہ اس کو وراثت دی, لیکن آدھی کیوں دی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج ہمارے جو لبرل لوگ ہیں نا, کمبخت, ان کے ہاں قانون یہ ہے کہ باپ مرے گا تو سارا گورنمنٹ کا ہے. ہاں وہ وصیت کر دے بچوں کا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اسلام میں کیا ہے, باپ مرے گا گورنمنٹ کا نہیں ہے. اگر وہ وصیت کر کے گیا تھا نا اولاد کو نہیں ملے, پھر بھی اولاد کو ملے گا, اس میں بیٹی بھی اور بیٹا بھی. لبرل اور جو سیکولر لوگ ہیں ان کے ہاں باپ بیٹی کو وراثت سے محروم کر سکتا ہے,
اسلام میں باپ اپنی بیٹی کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا. تو بتاؤ اسلام میں عورت کا حق زیادہ ہوا؟ یہ جو صبح شام کم وقت اسلام کے خلاف چیختے ہیں ان کے حق زیادہ ہوا؟ بولو نا. رہا یہ مسئلہ کہ اسلام نے آدھی وراثت دی ہے بیٹی کو. اب میں اس کو کئی بار مثال سے ایکسپلین کر چکا ہوں. ایک باپ نے 3 کروڑ روپے چھوڑے, اس کا ایک بیٹا جمشید, بیٹی جمشیدہ, آسانی کے لیے ہم ہاں لگا دیتے ہیں تاکہ نام میں مشکل نہ ہو. جمشید کو ملیں گے 2 کروڑ, جمشیدہ کو ملے گا 1 کروڑ. آئی بات سمجھ میں؟ اب دیکھو جمشیدہ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے مالی. جمشید کی جب شادی ہوگی محمودہ سے, جس محمودہ کو اپنے باپ سے 1 کروڑ ملا تھا, جمشید کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ محمودہ سے. محمودہ کو اپنے ابا سے کتنا ملا تھا؟ 1 کروڑ, اور اس کے بھائی کو ملا تھا 2 کروڑ. اب محمودہ کو ملا 1 کروڑ. جمشید کی جب شادی ہوگی مہر کا خرچہ کس پر ہوگا؟ جمشید پر. محمودہ پر ہوگا؟ نہیں. ولیمے کا خرچہ کس پر ہوگا؟ بارات تو ہے ہی نہیں نا اسلام میں. جمشید پر. محمودہ پر ہوگا؟ نہیں. بچے پیدا ہوئے, ڈیلیوری کا خرچہ کس پہ ہوگا؟ جمشید پر. محمودہ بچے پیدا کر رہی ہے اپنے, لیکن اس پہ خرچہ نہیں ہے. بچوں کی تعلیم اور بیماریاں اور خوراک وہ سارا خرچہ محمودہ پر ہے یا جمشید پر ہے؟ جمشید پر. پھر آگے بچیوں کی شادی کی ذمہ داریاں, پھر آگے بیٹوں کو پڑھانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. گیس بجلی کا بل جمشید پر ہے محمودہ پر ہے؟ جمشید پر. بل, گیس کا بل, بجلی کا بل, سلنڈر ختم ہو گیا, بار بار میں جو اپنے پھٹی ہیں وہ بتانا شروع کر رہا ہوں. اب بار بار ہمارے علاقے میں گیس نہیں آ رہی, بار بار سلنڈر تبدیل, بھیجنا خادم کو, یہ سلنڈر لے کے جا, وہ والا سلنڈر اس گھر میں, یہ اتنے سارے ہم لوگ سلنڈر کا میں سوچ رہا ہوں اپنا بزنس شروع کر دوں. یہ سارے خرچے جمشید پر ہیں یا محمودہ پر؟ محمودہ مرے گی 1 کروڑ اس کے پاس ویسے کے ویسے رہیں گے, اور جمشید جب مرے گا کہنے کو تو 2 کروڑ دیے, خرچے 10 کروڑ کے ڈال دیے اس کے اوپر. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو فیور کس کو دے رہا ہے اسلام, جمشید کو یا محمودہ کو؟ محمودہ پیڑے کھانے کے علاوہ اس کا کوئی کام بولو. اب تو وہ ایک کام پہلے محمودہ کا ہوا کرتا تھا بچے پیدا کرنا, اب تو وہ بھی 1 آدھ بچے کے بعد وہ بھی ختم. ایک ہوتا تھا کام, وہ بھی ختم ہو گیا. چلو خیر, اب وہ کیا رونا روئے آدمی بیٹھ کے, حلالی پن لگا کے رکھا ہوئے. آگے چلتے ہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیبا مفروضہ, اور یہ حصے بھی ہم نے متعین کر دیے ہیں. یعنی بیٹے اور بیٹی کو جو باپ سے ملے گا اس میں بھی تمہیں کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ اللہ نے جب یہ کہا کہ بیٹی کو بھی ملے گا بیٹے کو بھی, تو کچھ 2 نمبری میں لوگ کرتے ہیں, بیٹی کو 5 روپے پکڑا دیے, چل تجھے مل گیا نا, بس قرآن کے مطابق عمل ہو گیا. نہ اللہ کہتے ہیں نصیبا مفروضہ, وہ حصے میں نے بیان کر دیے ہیں, اسی کے حساب سے ملے گا. ایک بڑی پیاری آیت فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. کیسی پیاری آیت ہے, خدا کی قسم. اللہ کہتے ہیں کہ تم دوسروں کے یتیم بچوں کو پالو, اس کا خیال کرو. بھابھی بیوہ ہو گئی, اس کے بچے کون پالے گا؟ دیور پالے گا. اور پہلے تو صحابہ میں یہ تھا کہ بھابھی سے نکاح کر لیا کرتے تھے تاکہ ان بچوں کے ہم ستیلے باپ بھی بن جائیں. تو اللہ کہتے ہیں آج الٹا ہو رہا ہے, کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے کھوپڑی میں یہ بٹھا دیا کہ 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے, بچے زیادہ ہوں گے تو بوجھ. تو جب اپنے پیدا نہیں کر رہا تو دوسروں کے کیوں پالے گا؟ کیونکہ وہ تو بوجھ بنا دیا نا سوسائٹی نے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سوسائٹی نے ان بچوں کو کیا بنا دیا؟ بوجھ. جب تک بچے نعمت سمجھے جاتے تھے کہ بوجھ نہیں ہے, یہ تو نعمت ہے, آپ پالیں گے, آپ کی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنیں گے, آپ کی خدمت کریں گے, آپ کے لیے گفٹ ہے یہ گاڈ خدا کا. تو جب تک یہ فلسفہ تھا اس وقت بچوں کے بارے میں قرآن اندازی ہوتی تھی. باپ یا ماں مر جائے تو کون رکھے گا؟ ہر خاندان کا فرد کہتا تھا میں رکھوں گا اس کو, کیونکہ بچہ نعمت سمجھا جاتا تھا. حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہوا تو قرآن کہتے ہیں قرآن اندازی جھگڑے شروع ہو گئے خاندان میں, حالانکہ بیٹی تھی. ہر خاندان کا فرد کہہ رہا ہے یہ بچی میں رکھوں گا, دوسرا کہہ رہا ہے میں رکھوں گا. ایہم یکفل مریم. تو قرآن اندازی ہوئی, زکریا علیہ السلام جو آپ کے خالو تھے ان کے نام کا رقع نکلا, پھر انہوں نے رکھا حضرت مریم کو. فیملی پلاننگ کی بدبو محسوس ہو رہی ہے. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ یونیورسٹیوں کا پروفیسروں کا 2 بچے ہی اچھے, ان کی غلاظت اور گندگی سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے انسانیت کو بوجھ بنا کے پیش کیا ہے. جب تک اس غلیظ نعرے سے لوگ متاثر نہیں تھے, انسان نعمت سمجھا جاتا تھا. لوگ چاہتے تھے ہماری اولاد بھی زیادہ ہو اور دوسروں کے بچے بھی ہم پال لیں اگر ان کے ماں باپ مر گئے ہیں. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اس کو بوجھ سمجھ کے جان چھڑاؤ گے کہ یہ یتیم بھتیجے. میرے پاس جب میں کال سنا کرتا تھا,
ایسی لڑکیوں کے فون آتے میں جوان, میرا شوہر جوان ایکسیڈنٹ میں مر گیا, ساس نے بچوں سمیت مجھے گھر سے نکال دیا کہ خود پال جا کے, ہم نہیں پالتے. رو رہی ہیں, چیخ رہی ہیں. اور پھر میں سنتا تھا بزرگوں کے بیان کہ دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. یار اس لڑکی کا کیا ہوگا یار, جو اپنے بچوں کو لے کے روڈ پہ آئی ہے؟ اس کا ان علماء کے پاس کوئی حل ہے؟ نہیں جی, عدل نہیں ہو سکتا. بھائی بے عدلی کر کے وہ ظلم نہیں ہوگا جو اس کو روڈ پہ چھوڑ کے تم ظلم کر رہے ہو. پھر ایسی لڑکیوں کے فون بھی آئے کہ ہم بیوہ ہوئے جوانی میں, ہمارے بچے بھی تھے, شادی کوئی ڈھنگ کا آدمی کر نہیں رہا تھا, دوسری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, نتیجہ ہم نے جاب کی اور جاب میں ہمارے باس نے ہماری عزتیں لوٹی ہیں کیونکہ اس کو پتا تھا مجبور ہے. یقین نہ آئے نا, کوئی جوانی میں لڑکی طلاق یا بیوہ ہو جائے, اس کو جاب کرواؤ, جیسے سانڈ ہوتا ہے نا سانڈ, اس طرح سے سونگنا شروع کر دیتے ہیں ٹھرکی لوگ جن کو پتا چلتا ہے, ایسے سونگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری سوسائٹی میں عورت کا کیا ہے حال ہے. اس لیے بھائی پاگل میں نہیں ہوں, پاگل وہ لوگ ہیں جو میرے خلاف بول رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. میں پانی نہیں پیوں گا, یہ ذہن میں رکھنا, یہ جو لوگوں نے پانی پیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ بہت زبردست آیت ہے. اللہ کہتے ہیں تم اپنے بھائیوں کے بہنوں کے بچوں کو پال لو. کیوں؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. دیکھو تمہاری بھی کمزور اولاد ہے, تم ان کے بارے میں سوچو, اگر تم مر گئے اور تم نے یہ کمزور اولاد چھوڑی تو تم کیا چاہتے ہو تمہارے رشتہ دار ان کے ساتھ کیا سلوک کریں. اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھا کرو, خدا کی قسم باپ مر جائے نا, ان چھوٹی بیٹیوں کا اور بچوں کا ہماری سوسائٹی میں کوئی پرسان حال نہیں, کوئی وہ محبت ملتی نہیں ہے ان کو, کوئی پوچھنے والا نہیں. بچیوں کا تو حال ہی خراب ہو گیا, بس برباد ہو گئی. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں جو اپنے بارے میں پسند کرتے ہو دوسروں کے بارے میں بھی وہی پسند. اور ان آیتوں پہ ہمارے نبی نے عمل کیا ہے. کچھ موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں یوٹیوب پہ آ کے تقریریں بڑی بڑی کر رہے ہوں گے, عمل میں زیرو. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایسے لمبی لمبی جتنے آج کل آ رہے ہیں نا ٹھش پش کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اپنے ظرف دیکھا کرو. ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, اتنی غربت. 9 بیویاں رکھی ہوئی ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی, ان سے نکاح کر رہی ہیں. تو ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھ سے نکاح کریں گے, پہلی بات تو میری عمر زیادہ ہے, دوسرا میرے تو یتیم بچے ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہاری عمر اگر زیادہ ہے تو میری تم سے بھی زیادہ ہے, کوئی بات نہیں ہے, اور یتیم بچے لے آؤ, وہ بھی جہاں اتنے گھر اللہ توکل پہ چل رہے ہیں ان کو بھی لے آؤ. تو ہمارے نبی نے پالا ہے یتیم بچوں کو. ایک پالنا عیدی سینٹر میں ہوتا ہے, جا کے بکرا دے کے آ جاؤ. ایک پالنا عزت کے ساتھ ہوتا ہے, گھر میں رکھ کر. کیونکہ آپ جب کسی عورت کو بیوی بنا لیتے ہیں تو پھر اس کے بچوں کو یتیم بچوں کی طرح نہیں پال سکتے, اپنا بچہ بنا کے پالنا پڑتا ہے اس کو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ تو یہ ہمارے نبی کا ظرف ہے. اور عبد الرحمن ابن ابی سلمہ وہ نبی کے بیٹے تھے, یعنی ستیلے بیٹے تھے. وہ حدیث سناتے ہیں کہ میں نبی کی گود میں تھا اور نبی مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے. کل مما یلیک, اپنے سامنے سے کھایا کرو. محدثین نے یہ حدیث کھانے کے آداب میں بیان کی ہے. میں کہتا ہوں اس سے کھانے کا ادب بھی ثابت ہوتا ہے کہ کھانا کیسے کھانا ہے, لیکن اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جیسے کھانا اپنے سامنے سے کھانا سنت, اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بیوہ عورت سے نکاح کر کے اس کے بچوں کو پالنا اور ان کو کھانے کے آداب سکھانا یہ بھی نبی کی سنت. اور یہ والی سنت کھانے والی سنت سے زیادہ امپورٹنٹ. ہم نے کھانے کی سنت کو تو فوکس کر لیا, اس سے بڑی سنت جس کے بغاوت سے سوسائٹی میں تباہ ہو رہی ہے اس کو ہم نے پسے پش ڈال دیا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں, پانی پی لو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما, جو یتیموں کا مال ظلم ناحق کھاتے ہیں, انما یأکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں. کیا ڈال رہے ہیں؟ آگ ڈال رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وراثت کے حکام ہیں, واللذان یاتیانہا منکم, 2 مرد اگر آپس میں بدفعلی کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں ان کو بھی سزا دو. اسلامک سوسائٹی میں یہ جو ہومو سیکشولیٹی ہے اس کی کوئی گنجائش بولو نہیں, حکومت پر لازم ہے ان کو سزا دے. آگے اللہ کہہ رہے ہیں فَإِن تَابَا, اگر وہ توبہ کر لیں, وَأَصْلَحَا, اور آئندہ کے لیے حالات ٹھیک کر لیں, تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا, پھر تانے مت دو ان کو. ہر گناہ کا یہی حکم ہے. اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے, توبہ کر لی, اللہ سے معافی مانگ لی, اس کے حالات سے لگ گیا,
اب اس کو پچھلے گناہ پہ تانا دینا حرام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ چاہے زنا کرتے ہوئے ہو, چاہے لڑکوں سے بدفعلی, یا کوئی فوش مووی دیکھ رہا تھا, یا کچھ بھی شراب پیتا تھا, جب چھوڑ دیا تو قرآن کہہ رہا ہے اب اس کو تانا دینے کی تمہیں اجازت, بولو منہ سے بول لیا کرے, میں سبق یاد کروا رہا ہوں, اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ, کیونکہ اللہ کے ذمے ہے جو جہالت میں گناہ کر لے پھر توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. جہالت میں گناہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر گناہ جہالت میں ہی ہوتا ہے. ہر گناہ یعنی گناہ کرنے والے کو اللہ نے جاہل کہا ہے, یہ نہیں کہ اس کو مسئلے کا ہی نہیں پتا تھا, مسئلہ پتا ہوتا ہے پھر بھی گناہ کر لیتا ہے, تو جاہل تھا وہ. تو اللہ کہتے ہیں جب توبہ کر لے تو پھر اس کو تانا دینے کی اجازت نہیں. آج ایسے واقعات ہوتے ہیں, کسی کو کسی گناہ میں دیکھ لیا, اول تو چھپانے کا حکم ہے, اور پھر ساری زندگی اس گناہ کا اس کو تابع ہے. تو وہی ہے نا, آج بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے تو تو وہی نا, ہے تو تو وہی. جھانک رہا تھا وہاں آنٹی کو, ہمیں یاد ہے, میں دیکھتا ہوں یہاں. بلکہ گناہ کیا, کسی کے پاس پیسہ آ جائے نا, لوگ اس کو پرانی غربت کے تانے دیتے ہیں. ابے یہ کل میرے سامنے سائیکل پہ گھوما پھرتا. یہاں ایک ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں, بڑا اللہ نے پیسہ دیا, ایک زمانے میں وہ غریب تھے, تو میں نے کہا ماشاء اللہ اللہ نے اس کو بڑا پیسہ دیا. ایک آدمی کہا ابے یہ سائیکل پہ گھوما کرتا تھا. تو میں نے کہا تو گھوما کرتا تھا, لینڈ کروزر پہ گھوم رہا ہے, تو تیرے پیڑ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ تجھے اس سے بھی تکلیف ہو رہی ہے اور تو ابھی تک سائیکل پہ گھوم رہا ہے, تکلیف ہی ہو رہی. بھائی وہ کل سائیکل پہ گھومتا تھا, آج اللہ نے پیسہ دے دیا, کیا ہے اس میں طنز والی کون سی بات ہے؟ ہاں حرام کمائے ہو تو پھر طنز کرو, لیکن لوگوں کو کوئی گناہ کر لے تو سائیکل پہ گھومتے تھے تو ابے یہ رکشا چلایا کرتا تھا اور آج دیکھو تو آج ٹھیک ہے یار, اللہ نے زیادہ نواز دیا اس کو. تو اس لیے کسی کو ماضی کے گناہ پہ تانا دینا ان آیتوں کی روشنی میں حرام. چھوڑ دو, مٹی ڈالو, بس ختم کرو اس سلسلے کو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ نے خواتین کے حقوق, یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورت کے مال کے وارث بن جاؤ زبردستی, یعنی اس کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے. بیوی بنا کے, یہ بہن سمجھ کے ہڑپ کرتے رہے بیٹھ کے, بے وقوف بنا کے, حلال نہیں ہے. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن, اسی طرح زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ عورت کو طلاق دیتے تھے لیکن اس کو رجوع کر لیتے تھے, تاکہ اتنا سارا پیسے والی عورت تھی نا, اس کو ڈیورس دے دی. اب ڈر یہ ہوتا تھا کہ جب یہ جائے گی تو یہ سارا دولت بھی لے کے جائے گی اپنے ساتھ, سارا جہیز وہیز اٹھائے گی, سارے پنکھے ونکھے اے سی میسی گیا بھائی. تو پھر وہ رجوع کرتے تھے اس نیت سے کہ یار بیوی بنا کے تو نہیں رکھنا لیکن چھوڑنا بھی نہیں ہے, تاکہ جمشید سے نکاح بھی نہ کر لے. یہ پیسے والی عورت ہے یار, جمشید کے پاس کیوں آئے, نہ بیوی بنا کے رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے. تو اللہ نے کہا یا تو رکھو عزت کے ساتھ, اور اگر چھوڑا ہے تو پھر اس کے پیسے تمہیں ہڑپ کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور اس نیت سے لٹکاؤ مت کہ وہ پیسے والی ہے, لٹکا کے مت رکھو اس کو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف, اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سوال پیدا ہوتا ہے کیسے اچھا سلوک کروں اللہ بیوی کے ساتھ, میری بیوی میں تو یہ خرابی, میری بیوی میں تو یہ خرابی, میری بیوی میں تو یہ خرابی. کون سی بیوی 100% درست ہوتی ہے؟ جمشید, صحیح ہے نا. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, ہو سکتا ہے تم ان کو ناپسند کرو, لیکن عین ممکن ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور اسی میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھ دی ہو. جو لوگ بیویاں بدلتے رہتے ہیں نا کہ یہ والی ٹھیک نہیں تھی, میں ایک بندے کو جانتا ہوں 4 بیویاں بدلی ہیں اس نے, اور یہ بات ہوگی 2006 کی, اس وقت اس کی وہ 5ویں بیوی تھی, اب کا مجھے نہیں پتا, پھر میں وہاں اس علاقے سے چلا گیا. 4 بیویاں کیسے بدلی, ایک شادی کی نہیں بنی, سمجھ میں نہیں آیا, ایکچولی یہ یوں ٹھش طلاق دے دی, یار یہ صحیح نہیں تھے, دوسری لاؤ. دوسری بیوی آئی, وہ سمجھ میں نہیں آئی, یار یہ آٹا گونتے ہوئے اتنا زور سے کیوں ہلتی, ہٹا بے اس کو, طلاق دی. اور یہ ماشاءاللہ باشرہ. پھر تیسری شادی کی, یار یہ ٹھیک نہیں, اس کو چھوڑا. پھر چوتھی شادی کی. تو میں جب اس کسی مسجد میں امام لگا تو انہوں نے بولے تیرے کو نکال دے گا مفتی صاحب, یہ تمہیں نکال دے گا. میں نے کہا یہ کہتے ہیں یہ بیویاں ایسے بدلتا ہے, امام تو کوئی امام تے شاہی کوئی نہیں. تھوڑا جھیلم کا تڑکا بھی لگائے نا, امام تے شاہی کوئی نہیں, یہ بیویاں ایسے بدلتا ہے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہوتی, تو یار ایک خراب ہوتی ہے, 2 ہوتی ہے, 3 ہوتی ہیں, کم بخت تو ایک ایک کر کے 4 بدل چکا ہے. پھر 5ویں کی اس نے, اب مجھے نہیں پتا وہ 5ویں کے ساتھ ہی ہے, یہ ہو سکتا ہے ابھی 8ویں چل رہی ہو, واللہ عالم, یہ ان کا مسئلہ ہے گھر کا, میں کسی کے ذاتی معاملات میں نہیں پڑتا. لیکن اللہ نے شروع میں بتا دیا بھائی ٹھیک ہے, ایک تو اتنا خرابی ہو کہ حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو, پھر تو علیحدگی کا راستہ اختیار کرو, لیکن نارمل ایسا
ہوتا ہے کہ 100% دنیا میں ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا, تو ہو سکتا ہے تم اس کو ناپسند کرو, لیکن کسی چیز کو تم ناپسند کرو, عین ممکن ہے اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت ساری خیریں چھپائی بھی ہو. ہمارے ایک استاذ کی بیوی ان کو بہت تنگ کرتی تھی, بہت تنگ. ان کو ارادہ ہوا بیوی کو طلاق دے دیں, تو ان کے استاذ نے کہا یہی آیت پڑھی. وہ مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہے تھے, کہہ رہے ہیں میرے پیر و مرشد نے مجھے کہا یار ٹھیک ہے تمہیں تنگ کر رہی ہے, لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے ہو سکتا ہے اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھ دی ہو, تو برداشت کر لو. تو کہتے ہیں میں نے برداشت کر لیا سوچ کے. پھر اپنے بچوں کے بارے میں کہنے لگے یہ خیر ہے وہ جو آج گھومتی ہوئی نظر آ رہی. وہ بچے واقعی بڑے نیک ہیں. ان کے بچے میں نے دیکھے رمضان میں ایک ایک دن میں 15 پارے, آدھا قرآن, پوری رات تہجد. بہت نیک بچے ہیں ماشاءاللہ, اللہ نظر بس سے بچائے. تو وہ کہنے لگے یہ وہ خیر کثیر, اگر میں برداشت نہیں کرتا تو یہ خیر ملتی مجھے. بعض دفعہ بیوی نیک ہوتی ہے, بچے جو مارکیٹ میں لاتی ہے نا وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تو اس لیے مسلمان کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے سارے مزے دنیا میں نہیں ملیں گے. میں نے واقعہ سنایا تھا نا, ایک صاحب نے رشتہ طلب, میں پہلے رشتے کرا دیا کرتا تھا, تو اب تو ٹائم نہیں ہے, تو وہ مجھے کہنے لگے مجھے رشتہ بتاؤ. میں نے فلاں ایک رشتہ بتایا. بھائی بندے کو لڑکی پسند نہیں آ رہی, ہر لحاظ سے ایک لڑکی ٹھیک تھی, صرف انگلیاں 2 تھی اس کی, یہ والی انگلیاں کیا تھی, بعض ہوتے ہیں 2 انگوٹھے نکلے ہوئے ہوتے ہیں 2 انگلیاں. کہہ رہے نہیں چلے گی. لوگوں نے بولا بھائی کیوں یار, کہتے ہیں یار جب ایک ہی شادی کرنی ہے تو کوئی فالٹ نہیں ہو. تو میں نے پیش گوئی کی, میں نے کہا اس کو ایسی ملے گی نا جو اس کا سر گنجا کرے گی. اب میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا, پھر ہوا اس کا سر گنجا. یا ایسا نہیں یہاں کوئی گنجا ہو تو آپ سمجھ لے وہ ہے, یہاں وہ بندہ موجود نہیں ہے. میں ہمیشہ واقعہ ریٹائر ہونے کے بعد سناتا ہوں, پتہ نہیں چلے کس کی بات. لیکن جو اس کو چپت لگی ہے نا, پھر جہاں شادی ہوئی, ایسی چلاک عورت ملی تھی اس کو, طلاق ہوئی, پھر ان کے درمیان بہت مسائل ہو گئے, سونا وونا بھی لے کے بھاگ گئی, وہ چوری ووری بھی بہت ماشاءاللہ. میں نے کہا دیکھ لے بہت اعلیٰ معیار تھا نا تیرا. تو اس لیے میرے بھائی یہ دنیا مسافر خانہ ہے, گزارا کرنا ہے. وہ حوریں ووریں اللہ نے کہاں رکھی ہوئی ہیں آخرت میں. تو عورت کو بھی حکم ہے برداشت کر لو بھائی. ہر میاں تھوڑا سا بد اخلاق ہوتا ہے, آدمی کو اللہ نے تھوڑا سا ایگریسو بنایا ہے کیونکہ سربراہ ہے نا, تھوڑا سا ٹچ پچ کرتا ہے وہ. عقل مند عورت میاں کا غصہ دیکھ کے خاموش ہو جاتی ہے. اور جو فیمنزم سے متاثر ہے نا, وہ کہتی ہے نہیں اس نے چیخ کے بولا ہے تو میں بھی چیخ کے جواب دوں گی, اس نے تھپڑ لگایا, غلط کیا تھپڑ لگایا تو میں بھی تھپڑ لگاؤں گی, اس نے یہ کیا تو میں بھی یہ کروں گی. پھر بعض عورتیں کیا کرتی ہیں, مرد نے ذرا سا لگا دیا, وہ چیختی اتنی زور سے ہے کہ اس آدمی کی 2 ٹکے کی سوسائٹی میں عزت نہیں رہتی. لوگ سمجھتے پتہ نہیں گلا دبا کے اس نے کوئی مار دیا ہے, کیا کیا ہے. ساری عورتیں نہیں کرتی ہیں ایسے بھائی, میں بعض کی بات کر رہا ہوں. خام خام خواتین بیان سننے والی پریشان ہوتی, ہماری برائی آپ کی تھوڑی کر رہا ہوں, آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے میاں بھی پورے سیدھے نہیں ہوتے. یہ میاں بیوی کا رشتہ چلتا ہی کمپرومائز کرنے پر ہے. وہ مسافر خانہ ہے بھائی, گزارا چلاؤ. فی الحال جمشید پہ میں نے ایک واقعہ سناتا ہوں, اس خاتون کا پھر فون آ گیا تو اتنا مجھے ڈانٹا انہوں نے, یہ میرا واقعہ آپ نے کیوں سنا دیا, حالانکہ کسی کو کیا پتا تھا میں ان کا, انہوں نے خود ہی بتا دیا میرا واقعہ ہے, اس لیے میں وہ نہیں سنا رہا واقعہ. وہ ایک واقعہ تھا نا, میں نے کہا تھا فی الحال اس پہ گزارا کریں, اگلی دفعہ کوئی دوسرا دیکھ لیں. ایک خاتون کے ان کے کئی سارے شوہر مر چکے تھے نا, تو ایک رشتہ آیا ان کے لیے, تو میں نے کہا فی الحال اس پہ گزارا کریں, اگلی دفعہ آگے چلو. اس پہ ان کو غصہ آ گیا تھا کہ یار یہ کیا ہوتا. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں ان سے جو مرد شادی کرے مر جائے گا, پھر دوسرا کرتا مر جاتا ہے, پھر تیسرا کرتا مر جاتا ہے, چوتھا کرتا مر جاتا ہے. تو اس قسم کی خواتین کے لیے ایک رشتہ تھا. میں نے کہا کہ انہوں نے کہا تو عمر میں زیادہ ہے, میں نے کہا فی الحال گزارا کرے, اگلی دفعہ انشاءاللہ اس سے اچھا دکھاؤ. اس پہ اس کو غصہ آ گیا. 5-6 میاں ان کے میرے خیال ہے مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے تھے. خیر آگے چلتے ہیں. تو وقت تھوڑا رہ گیا, بہت اہم آیتیں رہ گئی ہیں, کیا کریں یار. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف. اسلام نے نکاح کے بارے میں محرم اور نامحرم کا جو اسلام کا ایک نظام ہے نا, بڑا خوبصورت ہے. غیر مسلموں میں یہ بالکل بھی نہیں ہے. اللہ نے کہا تمہارے باپ کا کسی عورت سے ریلیشن اگر ہو گیا, لا تنکحوا میں نکاح صرف عقد کے معنی میں نہیں ہے, فزیکل ریلیشن کو بھی قرآن کی اصطلاح میں نکاح کہا گیا ہے. عربی لغت میں نکاح مرد اور عورت کے ریلیشن کو کہا جاتا ہے. تو کسی شخص کا کسی عورت سے ریلیشن ہو گیا, چاہے حلال ہو یا حرام ہو, تو اس کا بیٹا اب اس سے عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. انہ کان فاحشۃ ومقتا, اللہ کہتے ہیں پرلے درجے کی بے حیائی اور خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے یہ, کیونکہ بغیرتی ہے. آپ کے باپ کا کسی عورت سے ریلیشن تھا
اس نے چھوڑا تو اب بیٹا اس سے شادی کر رہا ہے. یہ کیونکہ اب وہ عورت آپ کے لیے باپ کی وجہ سے، اگر بیوی تھی تو مقدس بن گئی ہے، بیوی نہیں بھی تھی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی عورت کو فزیکل ریلیشن باپ بھی قائم کرے اور کچھ دنوں کے بعد اس سے بیٹا بھی قائم کرے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کہہ سکتے اس میں کیا خرابی ہے؟ دیکھو بغیرتی محسوس ہونے کی چیز ہے، اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. بہو سے سسر کا نکاح ہو سکتا ہے. داماد اگر بیٹا مر جائے تو سسر بہو سے نکاح کر سکتا ہے. بھائی سروس روڈ پہ جتنی گاڑیاں کھڑی ہیں ان کو ہٹا دیں کیونکہ کرین کام کر رہی ہے. اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، ہماری گلی میں کھدائی ہو رہی ہے بھائی ماشاءاللہ. پائپ ڈل رہے ہیں اور جب یہ پائپ ڈلیں گے کھدائی ہوگی، 1 سال تک کھدائی رہے گی. 4-6 سال کے بعد پائپ اندر جائیں گے. وہ یونیورسٹی روڈ میں دیکھو نا، صدیاں بیت. جب یہ وہ نہیں چوک پہ یار ہوا تھا وہ، ابے یہ جو 4K چورنگی پہ نا، 4K چورنگی بننا اتنا ٹائم لگا دیا تھا 4K چورنگی پر. لوگوں کی نے میمز بنانا شروع کر دی کہ ایک ممی ملی ہے، اس نے بولا ہے کہ جب یہ 4K چورنگی بن جائے تو مجھے جگا دینا. تو اب بہرحال اچھا کام ہے، حکومت اگر کھدائی کر رہی. خیر تو کہاں سے جلدی سے میں مکمل کر دوں بس یہ، اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں. آج بہت سی اہم آیتیں رہ گئی ہیں لیکن وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے. کیا کریں، جہاد کی آیتیں بھی تھیں آگے، وہ بھی رہ گئی ہیں، تو بس میں یہ مکمل کروں. تو اب دیکھو بیٹا مر جائے تو سسر بہو سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں. اب کوئی قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ پرلے درجے کی بے حیائی اور بے غیرتی. اس قسم کے نکاح کو قرآن کیا کہتا ہے؟ بے غیرتی. اب کوئی غیر مسلم کا اس میں کیا بے غیرتی ہے بھائی؟ بیٹا جب مر گیا تو جو چاہے نکاح کرے. اب وہ بہو تھوڑی ہے سسر نکاح کر لے. تو ہم اس کو جواب میں کیا کہیں گے؟ یار ایک لڑکی تمہارے بیٹے کی پہلے بیوی بنی رہی، اب تم اس سے ریلیشن قائم کر رہے ہو، تو یہ بے غیرتی ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر کوئی غیر مسلم کا اس میں کیا بے غیرتی ہے تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ بے غیرتی محسوس ہونے کی چیز ہے، بتانے کی چیز نہیں. غیرت ہوگی تو جس بچی کو آج تک بیٹی کی نظر سے دیکھا ہو، اور صرف ویسے ہی نہیں، یعنی مصنوعی طور پہ نہیں، بیٹی بنا دیا اس کو، ڈاٹر ان لا بنا دیا، تو کیسے تم اس سے نکاح کر رہے ہو؟ تو بے غیرتی کیا ہے؟ محسوس ہونے کی چیز. تو قرآن نے کچھ نکاح ایسے ہیں جن کو بے غیرتیاں قرار دیا. اب میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں ان آیتوں میں. جس سے آپ کے والد کا عورت سے ریلیشن ہو گیا، اس عورت سے آپ قیامت تک نکاح بولو نہیں کر سکتے. آپ کی ماں کا، کوئی عورت ہے اس کی ماں کا کسی مرد سے ریلیشن ہوا، تو اب یہ لڑکی اپنی ماں کے بوائے فرینڈ ہو یا ہسبینڈ ہو، اس سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے. ایسے سوالات آتے ہیں ہمارے پاس کہ جی وہ جو ہے ایک لڑکی سے میرا چکر چلا، شادی نہیں ہوئی، اب میں اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اب نہیں ہو سکتی بھائی. اگر اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہو گیا ہے، اس لڑکی کی ماں کے ساتھ، چاہے بیوی بنا کے ہو چاہے بغیر بیوی کے ہو، اس کی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح بولو نہیں ہو سکتی. غیر مسلموں کو کرنے دو یہ سارے کام، ٹھیک ہے نا. اسلام پاکیزگی سکھاتا ہے، باپ بیٹے کا، ماں بیٹے کے رشتے سکھاتا ہے اسلام، اس میں تقدس سکھاتا ہے. تو سسر بہو کا، بہو داماد، ساس داماد کا ایک تقدس ہے. تو یہ سارے تبھی علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر سسر خدا نخواستہ بہو کے ساتھ زنا کر لے تو وہ بہو اس کے بیٹے پہ ہمیشہ کے لیے حرام، کیونکہ اس کا فزیکل ریلیشن ہو گیا نا، تو اب بیٹے کا ریلیشن نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ. تو اس لیے یہ رشتے مقدس ہوتے ہیں، ان کو مقدس سمجھ کے ہی رکھنا چاہیے ان کو. اسی طرح داماد کا خدا نخواستہ ساس کے ساتھ ریلیشن ہو گیا تو یہ داماد اب اس ساس کی بیٹی کے ساتھ ریلیشن، اب ان میں علیحدگی ہی ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس میں بیوی کا کیا قصور ہے. بھائی قصور ہو یا نہ ہو، اب اسلام اس کو غیرت کے خلاف سمجھتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اب نہیں ہو سکتا. تو اب دیکھو کسی نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا اور بچہ پیدا ہو گیا، بیٹی پیدا ہو گئی، تو شریعت آپ کو اس بیٹی کا باپ نہیں مانتی ہے، کیونکہ غیر قانونی ہے نا، غیر قانونی باپ کو باپ نہیں لیکن نکاح نہیں کر سکتے آپ اس سے، کیونکہ ہے آپ کے پانی سے. تو حلال سے ہو یا حرام سے ہو، جب یہ ریلیشن ہو گیا تو نکاح نہیں ہو سکتا. تو اس لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ سسر کو چاہیے بہو سے ہاتھ نہ ملائے، بہو کو پیار کرنا ہے صرف سر کے اوپر ہاتھ رکھے. دامادیں ساس ہیں، دامادوں سے لپٹے نہیں. حج کر کے ساس آ رہی ہے اور داماد لینے کے لیے آیا، ایسے لپٹ لپٹ کے اس سے لپٹ رہے ہیں، کیا بغیرتی ہے، کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے. تو ساس کیا کرے گی؟ داماد کے سر پہ ہاتھ، بس اس سے زیادہ آگے جانے کی کوشش
بولو نا نہیں کرے. تو مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں میرے والد صاحب میری بہو کے ہاتھ پکڑ کے چوڑیاں ڈال رہے ہیں. یار یہ کیا بےغیرتی ہے یار. میرے والد صاحب میری بیگم کے لیے جو ہے وہ چوڑیاں لے کر آئے عید پہ, تو میری بیگم کا ہاتھ پکڑ کے اس کے کلائیوں میں چوڑیاں ڈال رہے ہیں. تو وہ شوہر بتا رہے کہ مجھے اپنے باپ کا یہ عمل اچھا نہیں لگ رہا, کہہ رہا مجھے غیرت آ رہی ہے, ابا کیا کر رہے ہو یار تم. تو یہ غلط ہے میرے بھائی. جب بیٹی بھی جوان ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا اسے انسان اس کے پیار کرنا ہے, پیشانی پہ پیار کرو بیٹی کے, اور بہو کے صرف سر پہ ہاتھ رکھ لو. تو یہ سوسائٹی میں رہنے کے کچھ تمیز ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو. تو اتنا زیادہ فری ہونا, اور اب تو ہماری سوسائٹی میں غیرت محرت سب ختم ہو رہی ہے. تو قرآن کے ان احکام کو ہم نے اپنی سوسائٹی میں زندہ کرنا ہے. اور بہت ساری آیتیں رہ گئی ہیں, پھر انشاءاللہ کل موقع ملا تو کل, ورنہ پھر اگلے سال ہو جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کہ مفتی صاحب اگر ہم نے پراپرٹی خریدی, اگر پراپرٹی قبضے میں نہیں ہے اور آپ کو اس پہ کچھ دسترسی حاصل نہیں ہے, نہ بیچ سکتے ہو نہ اس پہ کچھ گھر بنا سکتے ہو, تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ اس مال پہ ہوتی ہے جو آپ کے تصرف میں ہو اور بیچنے کے لیے آپ نے خریدا ہو. مفتی صاحب 10 منٹ چاہیے. نہیں بھائی 10 ماہ رمضان میں پکڑائی میں نہیں آتا, یہاں سے مسافہ کر لو. کہاں سے ہیں؟ بلدیہ ٹاؤن والے. رمضان میں مجھ سے پکڑنے کی کوشش کی نا, اچھا نہیں ہوگا, میں بہت بزی ہوتا ہوں رمضان میں.